जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का धमाकेदार सेशन शुरू हो जाए। रमेश घोष जी ने सबसे पहले ये कंफर्म किया है कि आवाज़ आ रही है। सिर्फ 81 ओह सेंचुरी 104 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, एंड द क्रेडिट ऑफ द थंबनेल गोज टू वन ऑफ आवर मॉडरेटर अभी सर। इन्होंने थंबनेल बनाया है, बड़ा ही जबरदस्त थंबनेल बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्स मुस्लिम फैन क्लब ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, क्या किया जाए आज। मुफ्ती साहब ने मेरा अंतिम संस्कार सुबह में किया था, लेकिन वहां से मैं जिंदा लौट आया क्योंकि आज और अब मुफ्ती साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे मुफ्ती साहब का जनाजा निकालना है क्योंकि अच्छे इंसान है वो, और इंसान है वो मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं कि वो कई साल जिए, लेकिन सच्चाई को अपनाए और सच्ची सच्ची बातें करे, लोगों को धोखा नहीं दे। तो मुझे मुफ्ती साहब का जनाजा नहीं उठाना है, लेकिन मुझे जनाजा उठाना है उनकी क्रेडिबिलिटी का। और जितने हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं, और ख़ास करके जो मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब की अंधी तकलीद में हर एक गलत चीज़ को भी सही समझते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैंने जो दलीलें पिछली वीडियो में पेश की थी उसको आप गौर से देखिए। और आज जो मुफ्ती साहब ने वीडियो बनाकर फिर से एक धोखा देने की कोशिश की है, उसको भी मैं एक्सपोज करने वाला हूं अभी। असल में होता क्या है दोस्तों, आर्य पुत्रा जी नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। होता यह है कि एक इंसान जब झूठ बोलता है ना, धोखा देता है ना, तो उसको उस धोखे को, उस धोखेबाजी को, उस झूठ को कवर करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। बार बार लगातार झूठ, धोखा, फरेब करना पड़ता है। और यही हाल हो रहा है हमारे प्यारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब का। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब मैंने पहले जब डिस्कशन हुआ उनके साथ और मैंने जब सवालात किए, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बनाया था उनको डीबंक करने के लिए, तभी उनको चाहिए था कि सच्चाई के साथ ये कह देते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने जो हवाला अपने उस्ताद से लेके पढ़ा है वो असल में उसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि अगर वो चीज़ वो लाइफ में मान लेंगे तो ऐसे ही उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर अब वो जो भी बातें करेंगे, उनके जो मानने वाले हैं, उनको जो सही समझते हैं, उनको जो बड़ा समझते हैं, अपना इमाम समझते हैं, वो उनको हर चीज मुफ्ती साहब की तोलनी पड़ेगी, जांचनी पड़ेगी, परखनी पड़ेगी। इसीलिए वो हकीकत को वो कबूल नहीं करे और उन्होंने एक झूठ छुपाने के लिए वो कई सारे झूठ वो गढ़ते गए, बनाते गए। वीरू रॉक जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। विदाउट एनी डिले मैं शुरू करता हूं। ये जो सेशन है मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा अपनी बात, और इसके बाद ये वीडियो, ये स्ट्रीम क्लोज करके हम एक नई स्ट्रीम
چلائیں گے جہاں پہ ہم اوپن کریں گے اسٹریم، اور میں موقع دوں گا مسلم ویورز کو کہ وہ آئیں اور اسی ٹاپک پر اپنی بات رکھیں. اور میں چاہوں گا خاص کر کے جو میرے ویڈیو پر یا مفتی صاحب کے ویڈیو پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دھوکہ دیا یا میں غلط ہوں، مجھے مفتی صاحب نے ایکسپوز کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جوائن کرے اور مجھے یہ ثابت کرے کہ میں کس طریقے سے غلط ہوں، کون صحیح کون غلط. میں آپ کو بالکل موقع دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو سٹریم ہے یہ میں مفتی صاحب کے جھوٹ کو، ان کی کریڈیبلٹی کا دھوم دھام سے جنازہ نکالنے کے بعد، چونکہ آپ لوگ بھی شریک ہے اس جنازے میں، تو ہم یہ کرنے کے بعد پھر ایک نئی سٹریم اوپن کریں گے. چلیے وداؤٹ اینی ڈیلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. 400 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ویڈیو کو زوردار لائک اور شیئر کریں تاکہ ہزاروں لوگ جڑے اور اس ویڈیو کو لائیو دیکھیں. چلیے سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں. شروعات ہوئی کہاں سے؟ ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ تھا، یہ مجھے ڈبل آواز کیوں آ رہی ہے یار؟ اچھا ہوا یہ تھا، یہ مجھے ڈبل آواز کیوں آ رہی ہے یار؟ دوستو میری آواز کلیئر ہے نا؟ یعنی ڈبل آواز تو نہیں آ رہی ہے؟ وہ ایک ونڈو اوپن تھا اس کی وجہ سے آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ شروعات ہوئی ہے 6-7 مہینے پہلے شاید. مفتی صاحب نے محمد صاحب کی جو اتنی ساری شادیاں ہوئی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مفتی صاحب نے ایک ویڈیو بنایا تھا. اسی ویڈیو کو بیس بنا کر میں نے ان کو ڈی بنک کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنایا جو کہ چینل کی بہت شروعات میں نے بنایا تھا. اس کو پھر سے میں نے اپلوڈ کر کے مفتی صاحب کے چینل کو ٹیگ بھی کیا اس ویڈیو میں تاکہ یہ میری ویڈیو ان تک پہنچے اور وہ میری اس ویڈیو کو ریفیوٹ کرے، جو کہ ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. خواب دیکھا کہ ایک لال کپڑے میں حضرت جبریل نے کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو جب اس لال کپڑے کو کھولا گیا تو حضرت عائشہ کی تصویر اس میں نظر آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا جائے. لیکن آپ نے سوچا کہ بھائی اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی خود انتظام کرے گا، مجھے اس پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ نے دوبارہ پھر خواب دیکھا. اس وہیں آپ ادھر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اب یہ سوچنا شروع کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا انتقال ہو گیا، سودا بھی بوڑھی ہیں اور ہو سکتا ہے جیسی ان کی عمر ہے کہ کہیں ان کا بھی انتقال نہ ہو جائے، پھر بچوں کا مسئلہ ہوگا، اور جتنی ان کی عمر ہے ہو سکتا ہے وہ چند سال تک ہی زندہ رہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح ہونا چاہیے لیکن کم عمر ہونا چاہیے. اور انہوں نے اس تعلق سے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خود سوچنا شروع کیا کہ کیا میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر میں فی الحال کرا دوں تو 4-5 سال میں حضرت عائشہ بڑی ہو جائیں گی، اب اگر سودا کا انتقال ہونا بھی ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ابوبکر سوچ ہے اور یہ بات آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی حضرت ابوبکر نے کر دی. خواب میں بھی آتا ہے
खौला के बताने के बाद हो सकता है नबी आयशा के बारे में बार बार सोच रहे थे, क्योंकि इसको तो मैंने डिबंक कर दिया है। आप यहां देखें कि लड़की के बाप ने खुद पेशकश की, प्रॉब्लम सारी दुनिया को है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने सुना मुफ्ती साहब ने क्या कहा? अच्छा, मैंने थोड़ा, जितने लोग जो थोड़ा यानी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते समझने के लिए, मैंने उनके लिए काम आसान किया है। इन्होंने जो अभी ये कहा पहले वीडियो में जब उन्होंने स्टार्टिंग में बनाया था, वो मैंने वर्ड फाइल में नोट कर लिए, ठीक है? क्लेम नंबर 1 जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें इन्होंने कहा अबू बकर ने सोचना शुरू किया नबी के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया, सौदा भी बूढ़ी है और हो सकता है कि जैसे उनकी उम्र है कहीं उनका भी इंतकाल ना हो जाए, फिर बच्चों का मसला होगा, जितनी उनकी उम्र है हो सकता है वो चंद साल ही जिंदा रहे, इसलिए बेहतर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और निकाह होना चाहिए, लेकिन कम उम्र होना चाहिए। और उन्होंने इस ताल्लुक से अपनी बेटी हजरत आयशा के बारे में खुद सोचना शुरू किया कि क्या मैं आयशा की का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं फिलहाल करा दूं तो 4-5 साल में हजरत आयशा बड़ी हो जाएगी, अब अगर सौदा का इंतकाल होना भी है तो हो जाए, कोई मसला नहीं। ये अबू बकर सोच रहे हैं और ये बात आकर उन्होंने नबी से कही, तो देखिए अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही थी ने कही थी वो पूरी हुई। लड़की के बाप ने खुद पेशकश की, ठीक है? तो ये चीज जो है मैंने इन्होंने अभी जो कहा वो नोट डाउन कर दिया आप सभी लोगों के समझने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि जब मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ, लाइव डिबेट, जब उस दिन डिस्कशन जो चला था और 5 मिनट की वीडियो जो मेरी उनसे बात हुई थी जिसकी बुनियाद पे मैंने पूरी एक उनको डिबंक किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था, सईद पालनपुरी साहब की किताब से जब उन्होंने हवाला बताया तो उसमें क्या था, ठीक है? वो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं। हवाला दूं, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था बगैर हवाले के। अब मैं आपको किताब का नाम बता दिया, सिर्फ मुझे वो सफा नहीं मिल रहा है, सफा इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा वो, लेकिन बहरहाल ये मौजूद है। इबारत पढ़ दे वही तो है, मुझको 1 मिनट रुकिए ताकि मैं आपको, जी ये आ गया। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ ये हुआ कि जब खानदान के लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहे थे, अबू बकर के दिल में ख्याल आया कि हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा बूढ़ी औरत हैं, चंद दिन की मेहमान है, अगर किसी मुनासिब जगह आपका रिश्ता हो जाता तो बेहतर था। इस वक्त हजरत आयशा बच्ची थी और दूसरी कोई साहबजादी उनकी नहीं थी। आपने ख्याल किया कि आयशा अभी बच्ची है, निकाह के लायक नहीं है, मगर उन्होंने सोचा कि हजरत सौदा बूढ़ी औरत है, बज़ाहिर ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने उनकी उम्र में बरकत फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक जिंदा रही। लेकिन उम्र तबी के एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अंदाजा किया कि चंद सालों में उनका इंतकाल हो जाएगा और इस वक्त तक आयशा बड़ी हो जाएंगी और हजरत सौदा के बाद वो आपका घर संभाल लेंगी। ये सब बातें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़हन में थी। आपको हवाला चाहिए था, हवाला मैंने दे दिया, इससे कम से कम ये समझ लो कि मैंने आपकी तरफ से ये बात नहीं बनाई। ऐसा नहीं होता है, आप माफी मांग लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है ना जनाब। आपने, इन्होंने जो है वो हवाला कहाँ से लिया? इनके ऊपर वही आई थी, तो सीरत हलबिया के ऊपर वही आई थी, इस तरह तो कोई भी बात। जी ये आ गया। कभी क्या है? दारुल देवबंद के शेखुल हदीस है और ये किताब कभी क्या है? पिछले साल इंतकाल हुआ उनका। हाँ ठीक है, वही जानने की कोशिश। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने हवाला दिया है सीरत हलबिया का। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक बात गौर करिए कि मुफ्ती साहब के साथ जब मेरा डिस्कशन हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हवाला दूंगा और आप मान लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं मान लूंगा। फिर उन्होंने कहा मैं हवाला दे दूंगा, उसके बाद आप माफी मांगेंगे जब हवाला मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले हवाला चेक करूंगा सही है या नहीं, क्या मैं बिना चेक किए मान लूं? उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वही बच्चे की तरह जिद करने लगे फिर। हालांकि जब पहले उन्होंने ठीक है कहा था, तो जब उन्होंने हवाला दिया उसके बाद उनको चाहिए था कि मुझे मौका देते उस हवाले को चेक करने का, क्योंकि पहले ही वो मान चुके थे कि आपको हवाला चेक करने का मौका दिया जाएगा।
لیکن جیسے ہی انہوں نے حوالہ دیا اس کے بعد وہ ضد پہ آ گئے کہ نہیں آپ پہلے معافی مانگو، پہلے معافی مانگو. ٹھیک ہے، میں نے معافی مانگ لی اور اس کے بعد وہ ڈسکشن کنٹینیو ہوا. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے کہ یہاں پہ سعید پالنپوری صاحب کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی ورڈ فائل میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو میچ کرنا ہے کہ مفتی صاحب نے پہلے کیا کہا تھا، سعید پالنپوری صاحب نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد سیرت حلبیہ کا جو آج انتم سنسکار کا جو ویڈیو بنایا ہے مفتی صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے اور اصل بات کیا تھی کہ انہوں نے پھر سے دھوکہ کیا دیا ہے. پراؤڈ کافر بھائی نے $1.99 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، بہت بہت شکریہ. یہ کہہ رہے ساحل یو آر 1000% کریکٹ اینڈ وی پیپل آر وتھ یو. تھینک یو پراؤڈ کافر بھائی آپ کا. چلیے دیکھتے ہیں کہ مفتی یعنی سعید پالنپوری صاحب کی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا. یہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو میں نے کل آپ کو کتاب سے حوالہ بتایا تھا علمی خطبات کا، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ کلیم نمبر 2 ہے. کلیم نمبر 1 جو مفتی صاحب نے ویڈیو میں کہا تھا، کلیم نمبر 2 جو انہوں نے سعید پالنپوری صاحب کی کتاب علمی خطبات میں سے جو پڑھا تھا اس میں کیا لکھا تھا. دوسری طرف یہ ہوا کہ جب خاندان کے لوگ حضرت کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہے تھے، ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ حضرت سودا بوڑھی عورت ہے، چند دن کی مہمان ہے، اگر کسی مناسب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو جاتا تو بہتر تھا. اس وقت حضرت عائشہ بچی تھی اور دوسری کوئی صاحب جادی ان کی نہیں تھی. آپ نے خیال کیا کہ عائشہ ابھی بچی ہے، نکاح کے لائق نہیں، مگر انہوں نے سوچا کہ حضرت سودا بوڑھی عورت ہے، بظاہر زیادہ دنوں کی مہمان نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت فرمائی اور وہ حضور کے بعد تک زندہ رہی. لیکن عمر طبعی کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ اندازہ کیا کہ چند سالوں میں ان کا انتقال ہو جائے گا اور اس وقت تک عائشہ بڑی ہو جائے گی اور حضرت سودا کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سنبھال لے گی. یہ سب باتیں ابو بکر کے ذہن میں تھی. ادھر حضور 2 مرتبہ خواب میں اچھا یہ بات آپ غور کریے کہ ابو بکر کے ذہن میں یہ سب باتیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ایسی کتاب میں لکھا ہے کس کی، سعید پالنپوری صاحب کی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے سیرت حلبیہ کا جو انہوں نے حصہ پڑھا ہے، چھوٹا سا حصہ، اس میں کیا یہ سب باتیں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ادھر حضور 2 مرتبہ خواب میں حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے اور فرشتہ کہہ چکا تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہے. چنانچہ جب ابو بکر نے پیشکش کی تو عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، مگر وہ شوہر کے گھر بھیجنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے صرف نکاح ہوا، رخصتی عمل میں نہیں آئی. اب سمجھنے کے لیے آپ سوچئے گا کہ یہ ہے کلیم نمبر 2 یعنی سعید پالنپوری صاحب کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب سنتے ہیں کہ مفتی صاحب جب میں نے ان کو ایکسپوز کیا کہ سیرت ایک تو اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی دھوکے بازی مفتی صاحب نے دی ہے. میں نے جب سیکنڈ ویڈیو بنایا اور اس میں ان کو ایکسپوز کیا کہ علمی خطبات میں سعید پالنپوری صاحب نے سیرت حلبیہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے. اس کے بعد دوسرا میں نے ایکسپوز کیا کہ سیرت حلبیہ میں وہ چیز نہیں لکھی ہے جو یہ والی چیز ہے، کلیم نمبر 2 سعید پالنپوری صاحب نے نہیں لکھی ہے. تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا اور جو پہلی دھوکے بازی جو میں نے ان کی پکڑی تھی اس میں دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. وہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں، میں وہ شیئر کر دیتا ہوں. اور دوستو ویڈیو کو شیئر کرو یار، ابھی تک صرف 850 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں. یہ دیکھیے یہ انہوں نے آج ویڈیو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہے 237 پہ. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ علمی خطبات جو کتاب ہے وہ میرے استاد کی ہے، مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے سیکھا ہے. مجھے معلوم تھا کہ مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں سے نقل کی ہے، اس لیے جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے تو میں نے بتا دیا.
کہ انہوں نے سیرت حلبیہ سے لی ہے ڈیبیٹ کے دوران، لیکن اس وقت میرے پاس سیرت حلبیہ نہیں تھی کہ میں کھول کر دکھا دیتا، چونکہ یہ کوشچن میرے لیے انیکسپیکٹڈ تھا کہ میں حوالہ دکھاؤں. اب حوالہ ایک دم آدمی کہاں سے لے کر آئے گا، وہ بھی کلاسیکل کتابوں سے. تو میں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر کہہ دیا کہ سیرت حلبیہ میں. مجھے معلوم تھا کہ اس کتاب کے آتھر نے وہ حوالہ کہاں سے لیا ہے، میرے پرسنل ان سے تعلقات تھے، اور جب بھی میرا کوئی کوشچن ہوتا تھا میں ان سے سوال کرتا تھا. تو خیر وہ آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں ہم سیرت حلبیہ. اچھا دوستو، اب دیکھیے جب میں نے ان سے سوال کیا تھا اس دن، اچھا انہوں نے سٹوری کیا بنائی ہے آپ غور سے سمجھیے. جب میں نے ان سے سوال کیا تھا اس دن والی ڈسکشن میں، تب انہوں نے کہا تھا کہ سعید پالنپوری صاحب نے سیرت حلبیہ کا حوالہ دیا ہے. آپ غور کریے بات کو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ سیرت حلبیہ کا حوالہ دیا ہے سعید پالنپوری صاحب نے. ٹھیک ہے، دیا ہے کے لیے وہ پوری دنیا کے سامنے ہونا چاہیے، اور ان کی کتاب میں ہونا چاہیے، یا ان کی کوئی ویڈیو میں ہونا چاہیے. اب جب میں نے مفتی صاحب کی پول کھول دی تو ایک نئی سٹوری بنا دی مفتی صاحب نے کہ میں ان سے پڑھا ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے کہاں سے دیا تھا، میں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر بتا دیا، انہوں نے مجھے بتایا تھا. یار مفتی صاحب، یہ بات آپ کو اسی دن جب میں نے سوال کیا حوالے کا تبھی بتا دینی چاہیے تھی کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے پرسنلی، وہ کتاب میں نہیں ہے، وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے. کیوں آپ لوگ ایک دھوکے بازی کو چھپانے کے لیے اتنی نئی سٹوری بناتے ہو مفتی صاحب؟ یار مان لینا چاہیے آپ کو کہ ٹھیک ہے مجھ سے اس دن غلطی ہو گئی تھی، آپ نے جو بتایا ہے کہ میں نے جو بولا تھا کہ اس میں حوالہ دیا ہے، کوئی حوالہ نہیں تھا، میں نے تو کتاب کھول کر آپ لوگوں کو بتائی. لیکن آج انہوں نے پلٹی مار دیا اور ایک نئی سٹوری بتائی کہ انہوں نے مجھے پرسنلی بتایا تھا. تو پرسنلی بتایا تھا تو ایسا کیوں بولا آپ نے کہ انہوں نے مفتی سعید پالنپوری نے حوالہ دیا ہے؟ یہ آپ نے نہیں کہا کہ مفتی پالنپوری صاحب نے سیرت حلبیہ کا حوالہ، سیرت حلبیہ کتاب سے حوالہ لیا ہوگا، یا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے وہاں سے لیا. انہوں نے پھر سے ایک جھوٹ بولا ہے، پھر سے ایک کیا بولا ہے دوستو؟ جھوٹ بولا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بار 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 آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا اور دھوکہ دینا پڑے گا. تو میرے مسلم بھائیوں، اگر آپ سن رہے ہو اور آپ مفتی صاحب کی اندھی تقلید کرتے ہو، آپ کو چاہیے کہ کم سے کم آپ سچائی کا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں. اگر ایک بار میں آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری تو بار بار سنیں، دیکھیں مفتی صاحب نے پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہے، اور خود آپ فیصلہ کریں. اگر جس اللہ کو آپ مانتے ہیں، میں کم سے کم آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ سچائی کا ساتھ دیں، دھوکے بازی کا ساتھ مت دے. اگر جس اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو اور یہ اگر آپ کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے سوال کرے گا، تو آپ سے یہ ضرور سوال کرے گا اللہ کہ آپ کے سامنے دھوکے بازی بتائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دھوکے بازی والی کا ساتھ دیا، سچائی کا ساتھ نہیں دیا. حالانکہ اگر آپ کا دشمن بھی اگر سچی بات بولے تو آپ کو اپنے دشمن کی بھی بات مان لینی چاہیے، سچی والی بات. تو یہ چیز کا آپ جو ہے غور کریے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا ایک نئی سٹوری بنا دی جو کہ بالکل ایک دھوکے بازی ہے. الجبرا جی نے $10 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، بہت بہت شکریہ. This Mufti is childish. His go-to technique is to launch personal attacks, calling others names and be dramatic. He avoids putting forward arguments and keep chaos level up by starting random fires. اچھا چلیے ہم جلدی جلدی اس کو wrap کرنا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا دھوکہ دیا ہے. اچھا اسی میں انہوں نے جو سیرت حلبیہ میں سیرت حلبیہ کا جو عربی ورژن ہے انہوں نے اس کو بیچ میں لے کے آیا. اب دیکھیے ان کے گھمانے کی، دھوکہ دینے کی ٹیکنیک دیکھیے. آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ چیزیں آپ بتا رہے ہو عوام کو، تو آپ کو وہ کتاب سے بتانا چاہیے جو عوام کے سمجھ میں آئے. یعنی سیرت حلبیہ کا جو اردو ٹرانسلیشن ہوا ہے
6 वॉल्यूम में जो किताब है, जहां से मैंने इनकी धोखेबाजी पकड़ी थी, इनको चाहिए था कि उसी किताब में से बताते, दी ओरिजिनल वन। ठीक है अली सादी भाई, दी ओरिजिनल वन, लेकिन ओरिजिनल वन तो अरबी में है, लोगों को समझ में आएगी नहीं, तो उसी वजह से उसका ट्रांसलेशन किया गया ना 6 जिल्दों में। और मैंने जब एक्सपोज किया तब मैंने वॉल्यूम नंबर भी बताया और मैंने पेज नंबर भी बताया। ऐसा नहीं था कि उनको पूरे 6 वॉल्यूम तलाशने पड़ते, इनके जैसा काम मैंने नहीं किया। मैं जब भी अपनी बात रखता हूं पूरे हवाले के साथ, पेज नंबर के साथ, सब चीजें मैं बताता हूं। तो इनको चाहिए था कि वहां पे जाके कम से कम पढ़ लेते, या ये जो हवाला दे रहे हैं वो कम से कम जो उर्दू वाले जो वर्जन है, वॉल्यूम है, उसमें से देते। क्या इनको, जिसने उर्दू का ट्रांसलेशन किया है, उन पे ये भरोसा नहीं था? क्या उर्दू ट्रांसलेशन वाले ने ये जो इबारत अभी जो पढ़ने वाले हैं ये, और जो पढ़ चुके हैं सुबह में जो वीडियो बनाया, क्या उन्होंने वो चीज का ट्रांसलेशन नहीं किया? क्यों इन्होंने और एक धोखेबाजी की, अरबी ट्रांसलेशन, अरबी इबारत पढ़कर वहां पे इन्होंने अपना ट्रांसलेशन बता दिया। चलो हम फिर भी थोड़े देर के लिए इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है उसी पर जाते हैं। चलिए यार कोई मुश्किल नहीं, उसी पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में इन्होंने जो ट्रांसलेशन करके बताया वो वाकई में वो बात से मैच होती है जो सईद पालनपुरी साहब ने कहा, या इन्होंने जो दावा किया था कि अबू बकर साहब ने खुद से रिश्ते की पेशकश की आयशा को। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी पहले इन्होंने क्या उसका ट्रांसलेशन किया है वो हम देख लेते हैं। और थर्ड आई जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई, झूठ पानी में डूबी हुई वो गंदगी है जो कभी ना कभी ऊपर आ ही जाती है। बिल्कुल। अब मुझे जो है, मैं चाहता हूं कि इनके जो मानने वाले हैं कम से कम वो सच्चाई का साथ दे और धोखेबाजी का साथ ना दे। अरविंद सुमन जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट जॉब साहिल इन एक्सपोजिंग मुफ्ती। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ है, इन्होंने क्या कहा है इसी वीडियो में। बिया का हवाला पेश करेंगे। तो मैंने पढ़कर डिबेट लाइनें पढ़वाई। अपने और रसूल बिसबब अल्लाहु अन्हु आयशा सामने पास कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो मेरे पेश करता हूं। ये किताब सामने खुल गई है। यहां पर क़ाल सुहैली ने कहा, वयुरवा अन्न अबा बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अरादा अन युज़व्विज आयशा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये चाहा कि वो हजरत आयशा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दें। वकाना मुतरद्दिदन बिसबब अलमुआखाति बैनहुमा, वो अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो एक मुआखात का रिश्ता था, यानी भाई होने का रिश्ता था, दीनी भाई, उसकी वजह से वो हेजिटेंट थे कि शादी हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। फलम्मा अलिमा जवाज़ निकाह बैनहा व बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबा इलैहि, कि जब अबू बकर को ये पता चला, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को, कि हजरत आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान निकाह जायज है, तो उन्होंने रिश्ता दिया। खतबा इलैहि आई यानी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की, रिश्ता दिया। ये इबारत अल्लामा हल्बी की है, मैं ये दिखा भी देता हूँ आपको। हम पीछे चलते हैं और इस तरीके से मैं आपको पहले सफ़े पर ले जाता हूँ। ये है किताब अस्सीरतुल हल्बिया। याद रहे कि इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है इंसानुल उयून फी सीरतिल अमीन अल मअमून। इसके मुअल्लिफ हैं अली इब्न इब्राहिम अहमद अल हलबी। इस पर जो तहकीक वगैरह की है अहमद अल रहील, और ये किताब छपी है शिरकतु दारिल। अच्छा दोस्तों, अभी समझने के लिए इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है, मैंने आप सबकी आसानी के लिए उसको भी अपने वर्ड फाइल में टाइप कर लिया है और मैं आपको बताता हूं पढ़ के कि उन्होंने उसमें क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए। अब इन्होंने जो क्लेम नंबर 3 जो है, जो इन्होंने एक्चुअल जो किताब है तहकीक के साथ किसी की, उसमें जो लिखा है वो देखिए उसमें क्या लिखा है। सुहेली ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने जब ये चाहा कि वो हजरत आयशा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दे। गौर से सुनिएगा दोस्तों, आपको ये मैच करना है कि क्या इसमें वो लिखा है जो सईद पालनपुरी साहब ने लिखा था या जो मुफ्ती यासीर ने अपनी वीडियो में क्लेम किया था। बहुत गौर से सुनिएगा आप।
सुहेली ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने जब ये चाहा कि वो हज़रत आयशा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दे, वो अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो एक मुआखत का रिश्ता था, यानी भाई होने का रिश्ता था, दीनी भाई, उसकी वजह से वो हेसिडेंट थे। ये शादी हो भी सकती है या नहीं हो सकती है कि जब अबू बकर को ये पता चला, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को कि हज़रत आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान निकाह जायज़ है, तो उन्होंने रिश्ता दिया। अच्छा, अब आप गौर करिए, इस इबारत में सिर्फ इतना ही है कि अबू बकर को जो है, जब उन्होंने इरादा किया कि ठीक है मुझे हज़रत आयशा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करानी है, तो उनको एक डाउट था कि चूंकि ये भाई है मेरे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता जो है जायज़ नहीं है। लेकिन जब उनको पता चला तो जायज़ है, तो उन्होंने रिश्ता दिया। अब इधर मुफ्ती साहब की चालाकी देखिए, इन्होंने पहले ट्रांसलेशन किया कि उन्होंने, तो अबू बकर ने उनको रिश्ता दिया, और बाद में फिर कहते हैं यानी उन्होंने रसूलुल्लाह को पेशकश की। अब आप खुद सोचिए कि सबसे पहली बात जो मुफ्ती यानी सईद पालनपुरी साहब ने ये कहा था कि अबू बकर के जहन में ये बात चल रही थी कि सौदा बूढ़ी है और आयशा बच्ची है, हज़रत मोहम्मद साहब की शादी किसी कम उम्र से होनी चाहिए, सौदा का इंतकाल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा, उसके बाद फिर जो मामला हुआ, क्या वो चीज़ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि इन्होंने एक्चुअल किताब से बताया है उसमें है या नहीं है? आप लोग बताइए पहले, क्या इसमें है वो चीजें जो मुफ्ती साहब ने क्लेम किया था और जो सईद पालनपुरी साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा था? क्या वो सीरत हल्बिया का जो ओरिजिनल वर्जन में से मुफ्ती यासिर साहब ने बताया, क्या उसमें वो सब बातें हैं? नहीं है। देखिए फिर से कितना बड़ा धोखा। बल्कि अब मैं बताता हूं कि इसको आप कैसे मैच कर सकते हैं। मैच इस तरीके से किया जा सकता है कि इन्होंने जो हवाला दिया है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, जिसमें अबू बकर को जो डाउट था कि हजरत आयशा के साथ मोहम्मद साहब की शादी होगी या नहीं होगी, जायज है नहीं जायज है, क्योंकि वो भतीजी है, उसको लेकर उन्होंने ये बात यहाँ पे आई है। और जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, फिर मोहम्मद साहब को रिश्ता दे दिया क्योंकि ऑलरेडी उनका रिश्ता आया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी किताब सीरत हल्बिया में से, जहां से मैंने हवाला दिया था वॉल्यूम 2 में से, उसमें क्या लिखा है उसका एक्चुअल सीक्वेंस मैं आपको फिर से बताता हूं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। इतना तो इधर मैच करके हो गया कि सईद पालनपुरी ने जो बातें लिखी है वो सीरत हल्बिया से मैच नहीं होती। मुफ्ती यासिर ने जो बातें की थी वो सीरत हल्बिया से बिल्कुल मैच नहीं होती। ये मुफ्ती साहब ने धोखा दिया था। ठीक है, अच्छा, जिसको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, इसके बाद वाली वीडियो में जो मैं स्ट्रीम ओपन करूंगा, आप आइए और मुझे रेफ्यूट करिए, देखते हैं कौन सही कौन गलत। और अगर मुफ्ती यासिर नदीम साहब अगर वीडियो को देख रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आइए और मेरी बातों को अलग से वीडियो बनाने के बजाय आइए और अभी रेफ्यूट करिए आप मुझे कि मैं कहां पे गलत बयानी कर रहा हूं और आप झूठे साबित हुए, धोखेबाज साबित हुए आप या नहीं हुए। चलिए मैं आपको एक्चुअल सीक्वेंस बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो शॉर्ट स्टेटमेंट है जो मुफ्ती साहब ने, ये वाला शॉर्ट स्टेटमेंट, उसको आप कैसे समझ सकते हैं। इसमें वो नहीं है जो सईद पालनपुरी साहब ने लिखा है, इसमें वो नहीं है जो मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत अबू बकर जो है वो मोहम्मद साहब के बारे में फिक्र कर रहे थे, सोच रहे थे, सौदा बूढ़ी हो गई। ये कुछ नहीं है। इसको समझोगे कैसे आप, मैं बताता हूं। जो मैंने, अगर किसी को चेक करना है सीरत हल्बिया का उर्दू जो तर्जुमा है, आप वो नेट से डाउनलोड करें। 6 वॉल्यूम है, उसमें सेकेंड वॉल्यूम में आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं पेज नंबर भी आपको बता देता हूं। पेज नंबर है 422 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर किसी को लिंक चाहिए सीरत हल्बिया डाउनलोड करने के लिए, बड़ा ही सिंपल है। गूगल में आप सर्च करिए सीरत हल्बिया,
PDF, आपको पूरे 6 वॉल्यूम PDF फ्री बुक जो वेबसाइट है, PDF फ्री बुक या कोई एक वेबसाइट है, उस पे से आपको मिल जाएगी। फ्री माइंड जी 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल प्लीज रीड मुफ्तीस वर्ड अगेन, यूट्यूब वॉज इकोइंग व्हेन यू शोड दी वीडियो। अच्छा चलिए, मैं मुफ्ती साहब ने जो कहा था तीनों स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या है। ये देखिए, एक मिनट, ये था मुफ्ती साहब का जो एक्चुअल वीडियो है, उसमें क्लेम, जो स्टार्टिंग का जो उन्होंने वीडियो बनाया था उसमें क्या था, अबू बकर ने सोचना शुरू किया नबी के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया, सौदा भी बूढ़ी है और हो सकता है कि जैसे उनकी उम्र है कहीं उनका भी इंतकाल ना हो जाए, फिर बच्चों का मसला होगा, जितनी उनकी उम्र है हो सकता है वो चंद साल ही जिंदा रहे, इसलिए बेहतर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और निकाह होना चाहिए लेकिन कम उम्र होना चाहिए। और उन्होंने इस ताल्लुक से अपनी बेटी हजरत आयशा के बारे में खुद सोचना शुरू किया। आप ये बात को गौर करिएगा, खुद सोचना शुरू किया कि क्या मैं आयशा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा सकता हूं या नहीं, और अगर मैं फिलहाल करा दूं तो 4-5 साल में हजरत आयशा बड़ी हो जाएगी। अब अगर सौदा का इंतकाल होना भी है तो हो जाए, कोई मसला नहीं। ये अबू बकर सोच रहे थे और ये बात आकर उन्होंने नबी से कही, यानी खुद अबू बकर आके नबी से कही। ठीक है, तो देखिए अल्लाह ताला ने इंतजाम करा दिया, जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही थी वो पूरी हुई। लड़की के बाप ने खुद पेशकश की, ये पहली वाली वीडियो में मुफ्ती साहब ने कहा। इतना क्लियर हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं कि जो सेकंड हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें उन्होंने सईद पालनपुरी की जो किताब में से जो पढ़ा था उसमें क्या लिखा है, आपको तीनों स्टेटमेंट मैच करना है। नीरज सिंह भाई ने 400 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू ऑलरेडी नो साहिल, ही डज नॉट गोज टू ब्रोथल। अच्छा चलिए, सेकंड जब मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ था उसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट वहां से सईद पालनपुरी साहब की किताब में पढ़ा था वो भी मैं पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों के लिए फिर से समझने के लिए आसानी हो जाए। काफिर क्रिश जी कह रहे हैं नीरज सिंह, ही बिल्ड्स ब्रोथल विद इन हिज होम। ठीक है, हमको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने हैं जो मुफ्ती साहब करते हैं, बल्कि उन्होंने जो एक इल्जाम नहीं, जो उन्होंने कहा कि ये अपने चैनलों में मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे खानदान या घर वालों को गालियां दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता हूं, मेरी वीडियो उठाकर देख ले, अगर वाकई में किधर मैंने आपको गालियां दी है या आपके घर वालों को गालियां दी है तो मुझे पॉइंट आउट करें, मैं आपसे माफी मांगने के लिए रेडी हूं, क्योंकि आपको माफी मंगवाने का बहुत शौक है, तो मैं माफी आपसे मांग लूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर आपके जैसा ईगो नहीं है। आपने जो धोखा दिया है लोगों को, झूठ बोला है, मैं आपसे माफी का तलबगार बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि कम से कम आप लाइव में आके बोलिए कि मैंने धोखा दिया था, मैंने लोगों को गुमराह किया था, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मैंने धोखा दिया था और मैंने धोखा दिया सईद पालनपुरी साहब पे भरोसा करके, लेकिन चूंकि अब मैंने सीरत हल्बिया भी देख लिया है, उसमें भी वो चीज नहीं है, तो हो सकता है कि सईद पालनपुरी साहब ने मुझे धोखा दिया था। ये बात आप आके कह दे लाइव पर, मुझे सॉरी सुनने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ इतना चाहता हूं कि हकीकत जो है वो आप बता दे। ठीक है, अब जो इनकी किताब में जो लिखा था वो स्टेटमेंट भी मैं रीड कर देता हूं, और वंस अगेन जो एक्चुअल इन्होंने अरबी जो किताब थी उसमें जो उन्होंने लिखा था वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आप मैच कर सके। अभी तक तो हम लोगों ने गालियां दी भी नहीं यार, बिल्कुल, और मैं इस चैनल पे तो बिल्कुल इस चीज का कायल नहीं हूं। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्लेम जो पालनपुरी साहब की किताब में था वो क्या था, दूसरी तरफ ये हुआ कि जब खानदान के लोग आ हजरत के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहे थे, अबू बकर के दिल में ख्याल आया कि हजरत सौदा बूढ़ी औरत है, चंद दिन की मेहमान है, अगर किसी मुनासिब जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हो जाता तो बेहतर था। इस वक्त हजरत आयशा बच्ची थी और दूसरी कोई साहबजादी इनकी नहीं थी, यानी अबू बकर की। आपने ख्याल किया कि आयशा भी बच्ची है, निकाह के लायक नहीं, मगर इन्होंने सोचा कि हजरत सौदा बूढ़ी औरत है, बज़ाहिर ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं, मगर अल्लाह ताला ने इनकी उम्र में बरकत फरमाई और वो हुजूर के बाद तक जिंदा रही। लेकिन उम्र तबई के एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह अंदाजा किया कि चंद सालों में इनका इंतकाल हो जाएगा
اور اس وقت تک ایسا عائشہ بڑی ہو جائے گی اور حضرت سودا کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سنبھال لے گی. یہ سب باتیں ابوبکر کے ذہن میں تھی. ادھر حضور 2 مرتبہ خواب میں حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے اور فرشتہ کہہ چکا تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہے. چنانچہ جب ابوبکر نے پیشکش کی تو عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، مگر وہ شوہر کے گھر بھیجنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے صرف نکاح ہوا، رخصتی عمل میں نہیں آئی. یہ تھی سعید پالن پوری صاحب کی کتاب کی عبارت، اس میں انہوں نے جو لکھا ہے. اچھا، پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے جو تیسری چیز انہوں نے پڑھی سیرت حلبیہ جو ایکچوئل کتاب ہے، جو اس میں سے شارٹ سٹیٹمنٹ پڑھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے. سہیلی نے کہا ابوبکر صدیق نے جب یہ چاہا کہ وہ حضرت عائشہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دے، وہ اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک معاقد کا رشتہ تھا، یعنی بھائی ہونے کا رشتہ تھا، دینی بھائی، اس کی وجہ سے وہ ہیزیڈنٹ تھے. یہ شادی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے کہ جب ابوبکر کو یہ پتا چلا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نکاح جائز ہے، تو انہوں نے رشا دیا، یعنی انہوں نے رسول اللہ کو پیشکش کی. یہ 3 سٹیٹمنٹ آپ خود جو مفتی صاحب کے ماننے والے ہیں وہ میچ کرے کہ کیا واقعی میں سیرت حلبیہ میں وہ بات ہے جو مفتی یاسر صاحب نے کہی ہے اور سعید پالن پوری صاحب نے کہی ہے. اچھا، میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ جو یعنی سیرت حلبیہ کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے 6 والیوم میں، اس میں جو ڈیٹیل میں جو بتایا گیا ہے، اگر آپ اس کو لے کے یہ جو شارٹ سٹیٹمنٹ مفتی یاسر نے بتایا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو دیکھو سیکوینس کیا نظر آئے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیکوینس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سیکوینس یہ ہے کہ خولہ بنت حاکم نے پہلے محمد صاحب کو 2 رشتے بتائے. غور سے سنیے گا دوستو. خولہ بنت حاکم نے پہلے محمد صاحب کو 2 رشتے بتائے، ایک سودا کا اور ایک عائشہ کا. سودا بیوہ تھی اور عائشہ کنواری تھی، بچی تھی. محمد صاحب نے خولہ سے کہا کہ دونوں کے گھر جاؤ اور میرا رشتہ پیش کرو. کون رشتہ بھیج رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے دوستو؟ بولو. خولہ محمد صاحب بھیج رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ خولہ کے ذریعے سے. خولہ سودا کے وہاں بھی گئی، پھر خولہ جو ہے عائشہ کے گھر بھی گئی اور وہاں ان کی ملاقات پہلے عائشہ کی ماں ام رومان سے ہوئی. پھر عائشہ کی ماں نے کہا کہ ابوبکر آئے تب ان سے بتائیے رشتہ. پھر خولہ نے ابوبکر کو بتایا کہ محمد صاحب نے رشتہ بھیجا ہے. پھر ابوبکر نے اعتراض کیا کہ محمد میرے بھائی ہے، جو کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے. عائشہ سے ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جا کر پہلے چیک کریے محمد صاحب سے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو میرے بھائی ہے، عائشہ بھتیجی ہوئی. خولہ محمد صاحب کے پاس آئی اور یہ سوال کیا. محمد صاحب نے کہا کہ ابوبکر جو ہے وہ دین میں میرے بھائی ہے، رشتے میں نہیں، اس لیے عائشہ کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے. پھر خولہ پھر ابوبکر کے پاس جاتی ہے، ان کو بتاتی ہے. اچھا، ابوبکر چونکہ عائشہ کا رشتہ آلریڈی زبیر بن مطعم سے طے کر چکے تھے، کسی اور شخص سے ان کا رشتہ طے کر چکے تھے اور ان کو اپنا وعدہ نہیں توڑنا تھا، انہوں نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا تھا ابوبکر نے. تو وہ کیا کیے، وہ زبیر بن مطعم کے گھر گئے. وہاں پر زبیر کی ماں کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو بھی بے دین کر دو گے. اس طریقے سے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ابوبکر عائشہ کا نکاح محمد صاحب سے کراتے ہیں. یہ ہے ایکچوئل سیکوینس، اور اس شارٹ سٹیٹمنٹ کو اس سیکوینس میں آپ فٹ کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ محمد صاحب نے خود رشتہ بھیجا تھا خولہ کے ذریعے سے، نہ کہ حضرت ابوبکر نے یہ سب چیزیں پوری سوچی اور اس کے بعد انہوں نے خود سے پیشکش کی. بالکل جھوٹ، بالکل غلط دھوکے بازی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے کی ہے. اچھا، اس میں 2 چیز ہے. اگر انہوں نے جو کلیم کیا ہے، اب پتہ نہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا الزام ہو سکتا ہے سعید پالن پوری صاحب کے لیے لگا دیا ہو کہ بھائی بچنے کے لیے یعنی جب میں نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا تو اس سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکے بازی دیتے ہیں، تو بہت اب سعید پالن پوری صاحب تو دنیا میں ہے نہیں، تو میں مفتی صاحب پہ بھروسہ کرنے کے بدلے میں بھروسہ کروں گا سعید پالن پوری صاحب کے اوپر،
کہ انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے سیرت حلویہ سے لیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انتقال کر گئے یار، میں ان کے اوپر کیسے الزام لگاؤں؟ اور چونکہ ہم نے مفتی یاسر صاحب کو دیکھا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو سعید پالن پوری صاحب پہ دھوکے کا الزام لگانے کے بدلے ہم ایک سیفلی دھوکے کا جو بات ہے وہ لگا سکتے ہیں مفتی یاسر صاحب کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو مفتی یاسر صاحب جو ہے وہ پھر سے الزام لگا رہے ہیں اپنے استاد پر، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، ایک تو چیز یہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر واقعی میں سعید پالن پوری صاحب نے انہیں بتایا کہ میں نے سیرت حلویہ سے حوالہ یہ دیا ہے جو کہ موجود نہیں ہے، تو دو چیزیں ہیں۔ فرسٹ چیز یہ کہ سعید پالن پوری صاحب نے دھوکہ دیا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو، اور چونکہ انہوں نے خود کہا کہ میں اپنے استاد کی بات پر ایسے ہی یقین کرتا ہوں، میں نے چیک نہیں کیا تھا، تو مفتی صاحب سعید پالن پوری صاحب نے کیونکہ ان کو دھوکہ دیا تھا تو ان کو پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے کیا کیا، چونکہ ان کو دھوکہ ملا ہے تو انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تب تک ہم اس کو دھوکہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ سیرت حلبیہ میں بھی وہ چیز نہیں ہے جو مفتی صاحب نے کہی، سعید پالن پوری صاحب نے کہی، پھر بھی اگر آج صبح کو یہ آ کر اس طریقے کی ویڈیو بنا کر پھر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعید پالن پوری صاحب بھی دھوکے باز تھے اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب بھی دھوکے باز ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سعید پالن پوری صاحب نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، انہوں نے ان کو نہیں کہا ہوگا، میں ان پہ یعنی ایک اچھے، چونکہ وہ انتقال کر گئے ہیں تو میں ان پہ الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں۔ اب دوستو، انہوں نے اور ایک بات کہی ہے، لاسٹ میں کیا کہی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فری مائنڈ جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ لگتا ہے مفتی واجدی کے سپنے میں بھی فرشتے آ کر نیا سیکوینس بتایا جو اسلام کے بکس کے خلاف ہے۔ جی اچھا، انہوں نے اور ایک بات کیا کی وہ پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ بیروت سے وہ میں جانتا ہوں کہ obviously بات ہے کہ ان کا آئی کیو لیول بہت کم ہے، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کم پڑھے لکھے لوگ جب دلیل کی دنیا میں آتے ہیں اور وہ دلیل سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں تو فرسٹریشن میں پھر ان کے منہ سے گالیاں ہی نکلتی ہیں۔ اس سے ہماری صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو ہمارا تو خون بڑھتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہیں۔ رہی بات بیچارے سچوالا جی کی، مجھے ان سے ہمدردی ہے، ان کا ایک مینٹل ٹراما سے وہ گزرے لیا کہ سچوالا اپنے اصول کو ثابت نہیں کر پائے، کہ اصول سچوالا ثابت نہیں کر پائے کہیں سے۔ اب جو بھکت حضرات سچوالا کی اس شکست کے اوپر فاز ہیں وہ بھی گئے کام سے، تو انشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے ایک چیز یہ کہی کہ ان کو دلیل دیکھنا بھی نہیں آتا، اور اس دن انہوں نے کہا تھا کہ اینالائز کرنا بھی نہیں آتا۔ مفتی صاحب، آپ بہت ہی زیادہ غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بہت اچھے سے دلیل کو اینالائز کرنا بھی آتا ہے، اور آپ نے میری لاسٹ والی ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ آج میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صرف دلیل ہی نہیں، میں آپ کی سائیکولوجی کو بھی سمجھ سکتا ہوں، پرکھ سکتا ہوں۔ تو آپ پلیز یہ غلط فہمی میں بالکل نہ رہے کہ ہمیں دلیل چیک کرنے نہیں آتی ہے یا اینالائز کرنے نہیں آتا ہے۔ یار اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات تو ایک بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے، دلیل میں نے تو پیش کی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مفتی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ اب بھی، یعنی اتنا دیکھنے کے بعد بھی، اگر مفتی صاحب کے دھوکے باز سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو پھر دنیا میں ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسی طریقے سے اندھے ہی بنے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی انہوں نے کیا کہا ہے لاسٹ میں وہ دیکھیے، اس کے بعد میں اس پہ کچھ ریاکٹ کروں گا، اس کے بعد ہم یہ سٹریم کلوز کریں گے۔ اللہ، ہم اگلی ویڈیو کے اندر بھی یہ ثابت کریں گے کہ مختلف مذہبی کتابوں میں جو خدائی کلام ہے وہ تھرڈ پرسن ہی استعمال ہوا ہے۔ مرتدین کو، ایتھیسٹ کو
ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ دن ختم ہوئے جب آپ کسی مسلمان ڈیبیٹر کے پاس آ کر اس پر اعتراض کریں اور وہ قرآن کو ڈیفینڈ کرتا پھرے، آپ اعتراض کرتے رہیں اور وہ جواب دیتا رہے. ایسا اب نہیں ہوگا. جب ڈیبیٹ ہوگی تو وہ ایکول گراؤنڈ پر ہوگی. ہمیں قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کے اصول کے اوپر اٹیک کریں گے، آپ کے پرنسپلز کے اوپر اٹیک کریں گے اور اس کا اسکروٹنائز کریں گے کہ وہ پرنسپلز جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں. تو آپ کو اپنے پرنسپل ثابت کرنے ہیں، آپ کو اپنے اصول ثابت کرنے ہیں. نیکسٹ ٹائم اگر کبھی کسی سے ڈیبیٹ ہو تو پہلے اپنے اصول چیک کر لیا کریں. اب آپ نے سنا دوستو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹینڈ الون اسلام کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اور یہی ان کی حقیقت ہے. یہ کبھی بھی یہ اس طریقے کے جو حضرات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے محترم مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب ہے، اس کے بعد وہ اسلام اویکننگ چینل سے جو ایک کے ڈی مسلم کر کے آئے تھے، پھر روح الامین ایک مفتی صاحب اور ایک آئے تھے لاسٹ ٹیم میں. یہ لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی اسلام کو سٹینڈ الون یہ ثابت صحیح اچھا ثابت کبھی نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ اسلام پہ بات نہیں ہو بلکہ سامنے والے کی بلیف پہ بات ہو. اور اسلام کے بارے میں اگر ان کو بولنا بھی ہے تو یہ سہارا لیں گے کرسچینٹی کا، یہ سہارا لیں گے ہندوازم کا، یہ جائیں گے بائبل کی طرف، یہ بولیں گے کہ گیتا میں ایسا لکھا ہے، وید میں ایسا لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، تورا میں لکھا ہے. ان کو جب یار تم ان سب مذہب کو غلط مانتے ہو تو وہاں سے اپنی بات سچی ثابت کرنے کے لیے وہاں کا سہارا کیوں لیتے ہو آپ؟ اچھا، یہ اصل میں پرابلم جو ہے نا، یہ اصل میں سیکھے ہیں جو سنت ہے یہ محمد صاحب کی. بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی گستاخی کا قائل نہیں ہوں، میں کسی کو یعنی کسی کی دل آزاری کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو ان کا طریقہ ہے یہ اصل میں انہوں نے سیکھا ہے کہ صرف سٹینڈ الون اسلام کو سچا ثابت نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے سیکھا ہے محمد صاحب سے. آپ دیکھیے جب محمد صاحب کو پہلی وحی آئی تھی تو پریشان ہو گئے تھے نا محمد صاحب. اقرا جو وحی آئی تھی پریشان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کہاں گئے؟ خدیجہ کے پاس. خدیجہ نے کہاں لے کے گئی ان کو؟ ورقہ بن نوفل کے پاس جو کہ نان مسلم تھے. وہ ان کو بتا رہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے. تو شروعات سے ہی اسلام جو ہے اپنے خود کے بنیاد پر کبھی وہ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر پایا. جو شروعات ہوئی ہے اور اسی کی نقش قدم پہ یہ جو حضرات ہے جو آ کر اسلام کو ثابت نہیں کر سکتے، یہ بولتے ہیں ایتھیزم کیا ہے بتاؤ، اور آپ ہندو ہے کیا، آپ کرسچن ہے کیا. یار تھوڑا سا جب آپ اسلام کو سب سے اچھا سب سے سچا مذہب مانتے ہیں تو ہمت دکھاؤ اور اسلام کے ٹاپک پہ بات کرو اور ثابت کرو کتنا اچھا ہے اسلام. ہم بھی مان جائیں گے، ہم وہیں سے نکلے ہوئے ہیں. آپ اچھا ثابت کر دو، ہم آ جائیں گے اس میں. لیکن نہیں، ان کو پتا ہے کہ نہیں ہونے والا. فری مائنڈ جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، بہت بہت شکریہ. چلو واجدی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ قرآن میں تھرڈ پرسن یعنی کہ غائب کے سیگے میں ہے. کانگریٹ ساحل اینڈ سچ والا جی. اچھا، ان کے جاتے جاتے چونکہ اب ان کو دیکھنا ہے. اچھا، انہوں نے ایک بات کہی، بڑی کامیڈی لگی مجھے. انہوں نے کہا کہ ساحل میرے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. یہی ویڈیو کے شروعات میں انہوں نے کہی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ میرے چینل ختم ہو جاتا ہے. جنازہ میں نے اس لیے نہیں بولا چونکہ مرتدین کا ہم جنازہ نہیں پڑھ سکتے، انتم سنسکار ہی ان کا ہوگا، اور چونکہ بھکتوں کی ٹولی ساتھ میں لگی ہوئی ہے تو وہی کرے گی، ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساحل میرے لیے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ میرے چینل پر آئے اور بطور ماڈریٹر آئے، اور جب ڈیبیٹ ختم ہو گئی کیا کہا انہوں نے؟ ساحل میرے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن وہی ساحل جو ایگزسٹ نہیں کرتے، جن کا یہ نام بھی نہیں لیتے تھے کبھی اپنے چینل پر، حالانکہ کئی بار جب ڈسکشن آیا، بات آئی، سچ والا جی
کے ساتھ اور یہ پیشکش کی گئی کہ ایکس مسلم ساحل کے چینل پر یہ ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں پہلے، تو وہاں بھی انہوں نے اس چینل کا یا میرا نام نہیں لیا، ایک خوف سے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خوف ہی ہوگا ان کا کہ یہاں پہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، یہاں پہ میں ساحل جو اعتراض میرے اوپر آلریڈی ڈال چکا ہے پہلے، اس کا میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس کے لیے یہ بالکل میرا نام لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنایا اور پورا ایکسپوز کیا ان کو، یہ وہی ساحل جو ان کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ مجبور ہو گئے کہ ان کو اپنے کلیریفیکیشن میں آنے کے لیے ایک 11 منٹ کا ویڈیو بنانا پڑا۔ میں ان سے اچھا ان کو اور ایک ہوم ورک میں دینا چاہتا ہوں، میں نے ڈیٹیل میں تو پورا ایکسپوز کر دیا ہے، اب چاہیے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا اور سعید پالنپوری صاحب کی جو عبارت ہے وہ سیرت حلبیہ سے پیش کرے تاکہ آگے بات بڑھے، ورنہ کم سے کم ایکسیپٹ کر لے، مجھے معافی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ رہے تھے میں نے 9 بار صرف معافی مانگا، اچھا سوری بولا تو یہ گن بھی رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریے، آپ 21 بار مانگیے۔ تو اگر واقعی میں آپ مجھے ایکسپوز کر دو گے پھر سے، اور اگر آپ سیرت حلبیہ سے میں وہ سعید پالنپوری کی جو عبارت ہے پوری کی پوری اور اس میں جو لکھا ہے وہ اگر آپ بتا دو گے تو میں آپ سے 21 بار نہیں 25 بار میں آپ سے سوری میں کہہ دوں گا، کوئی مشکل نہیں۔ پون رائے نے 449 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے، بہت بہت شکریہ پون رائے جی۔ اور ایک ہوم ورک ان کو یہ میں دیتا ہوں ابھی کہ انہوں نے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن کیا تھا اس ڈسکشن میں، اور وہاں پہ انہوں نے 7 نمبر کے ساتھ ایک نمبر لیا تھا 23، اور اس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اس کی ریویلیشن کی جو ایئر ہے کتنے سالوں میں اترا وہ 23 سال ہے، انہوں نے ایگزیکٹ نمبر لیا تھا 23، اور اس سے انہوں نے ایگزیکٹ ریزلٹ نکال کے میریکل بتانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میرا ان سے ایک مطالبہ ہے اور میں واقعی میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ 22 سال اور تقریباً 4 مہینہ 15 دن یا 14 دن کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے۔ میں یا جو بھی مسلم ویور سن رہا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹریم میں اوپن لائف سٹریم ابھی یہ ویڈیو ختم ہوتے ساتھ میں وہ چلاؤں گا، اس میں آ کر وہ ثابت کرے حدیثوں کی روشنی سے کہ پہلی جو وحی اتری تھی اقرا وہ کون سے دن تھی، اور جو لاسٹ جو وحی اتری تھی وہ کون سے دن تھی، اس کو ایگزیکٹ 23 ایئرس آپ ثابت کرے، اور اس کے بعد یہ کیلکولیشن جو ہے اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیلکولیشن کو کس طریقے سے لیا جائے، لیکن پہلے کم سے کم وہ ایگزیکٹ 23 ایئرس آپ ثابت کریں گے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے ایک ہوم ورک ہے، مفتی صاحب اگر میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو ثابت کریے گا، ایگزیکٹ 23 ایئرس آنا چاہیے۔ اچھا آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو 23 ایئرس آپ جو لوگے وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے لوگے یا جو انگلش کیلنڈر ہے اس کے حساب سے لوگے، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیے دوستو، امید ہے کہ میں نے جو باتیں بتائی وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئی ہوگی کہ مفتی صاحب نے پھر سے کیا دھوکہ دیا۔ ایک بار آپ لوگ کمنٹ میں کنفرم کر دیجئے، اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم کلوز کر کے فوری طور پہ دوسرا میں ویڈیو سٹریم اوپن کروں گا، اور اس میں کوشچن آنسر سیشن اسی ویڈیو کو لے کر ہوگا۔ وہاں پہ ہمارے مسلم بھائی جو مفتی صاحب کے دیوانے ہیں یا آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ آ کر مجھے غلط ثابت اگر وہ کر سکتے ہیں تو کرے، یا ورنہ کم سے کم کہیں کہ مفتی صاحب نے دھوکہ دیا ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ آسان تھی۔ وجے بھول جی نے 100 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چلیے سمجھ میں آ گئی ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ چلیے دوستو، اس سٹریم کو کلوز کر کے ابھی میں آپ 2 منٹ کا 1 یا 2 منٹ رک جائیے، میں پھر سے ایک نئی سٹریم اوپن کروں گا۔ اس کو شارٹ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو آپ کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے میں شارٹ رکھ رہا ہوں۔
اپنا خیال رکھیے دوستو، اور لیٹس ری جوائن. جے ہند، وندے ماترم.